اگر تم ایک عورت کو اپنی ماں ہونے پر عزت دے سکتے ہو تو بیوی کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ اگر اپنی بیٹی پر جان نثار کر سکتے ہو تو کسی اور بیٹی کی جان کیوں لیتے ہو؟ اگر تمہاری بہن کو کسی درد، چوٹ، زخم میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تو کیوں بیوی کی تکلیف ناٹک لگتی ہے؟ اے انسان، اپنی بیوی کو غمگین کیوں کرتے ہو؟ وہ تو ان آخری وصیتوں میں سے ہے جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیشوں کے ساتھ نرمی کرو۔ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو شریف ہو، اور ان کی توہین وہی کرتا ہے جو کمینے اخلاق والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کیونکہ وہ عظیم ماں ہوتی ہے، محبوبہ بیوی ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا بیٹی ہوتی ہے، بہن، خالہ، پھوپھی، دادی، نانی کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ مرد کی شریک حیات ہے، وہ محبت، نرمی اور احساس کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہمارے لیے سکون کا گھر ہے اور جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غم پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں فرمایا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے، اور فرمایا خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، غم نہ کرے اور وہ راضی رہے۔ مریم علیہ السلام سے فرمایا غم نہ کرو۔ یہ سب آیات بتاتی ہے کہ عورت کا غم بہت گہرا، ہلا دینے والا اور دل توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قواریر یعنی نازک شیشیاں کہا، کیونکہ وہ جب غمگین ہوتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ زمانہ شاید ہر ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دے، مگر عورت کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے احساسات ہڈیاں نہیں جو دوبارہ جڑ جائیں، وہ جذبات ہے جو ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ لہٰذا نرمی سے پیش آؤ، اس کے دل کو کسی بات سے مت توڑو، اسے اپنی غفلت اور بے توجہی سے مجروح نہ کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرو اس پر احسان کر کے۔ وہ باپ سے، شوہر سے، بھائیوں سے محبت، سہارا اور توجہ چاہتی ہے۔ کیا یہ آیات رحم، نرمی اور عورت کے احساسات کا خیال رکھنے کا سب سے بڑا ثبوت نہیں؟ اور کیا ان لوگ کا ظلم باطل نہیں جو عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لہٰذا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی کرو اور ان کی عزت کرو۔ اب شوہروں سے کچھ سوال۔ شادی کے بعد وہ تمہارے گھر کی نوکرانی کیوں بن جاتی ہے؟ کیا سوچتے ہو کہ اس قدر ظلم کا سوال اللہ کے پاس نہیں ہوگا؟ شادی دو دلوں کا جوڑ ہے، شادی کر کے آتی ہے اور لاتے ہی آپ اس کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ کیا شادی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خدمت والی رکھ لیا؟ تمہارے ماں باپ کی خدمت تم پر واجب ہے، تمہارے بیوی پر نہیں۔ اگر ایسا ہی صحیح سمجھتے ہو تو جاؤ اس کے گھر اور اس کے ماں باپ کی ویسے ہی خدمت کرو جیسے وہ تمہارے ماں باپ کی کر رہی ہے۔ کیا اس کو 3 وقت کا کھانا دینا ہی اس کا حق ہے؟ اس کی فزیکل نیڈز اینڈ ایموشنل نیڈز کا تم پر کوئی حق نہیں؟ کسی اور کی بیٹی کے جذبات، احساسات سے کھیلنے سے پہلے ایک بار اس کی جگہ اپنی بہن یا بیٹی کو رکھ کر دیکھیے، پھر پوچھنا اپنے دل سے کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی؟ کیا تمہارے بچے جو یہ سب دیکھ کر بڑے ہوئے، کیا تمہاری عزت اور محبت کریں گے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے سدھر جائیے جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، بچے گا تو صرف ایک بیوی کا رشتہ آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔